सुल्तान फतेह अली खान शहाब टीपू सुल्तान के नाम से मशहूर थे। 4 मई को श्रंगापट्टनम की टूटी हुई फसील तले अंग्रेजों से लड़कर जामे शहादत नोश करने वाला इस्लाम का सिपाही हमारा वो अजीम हीरो शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने 1782 में तख्त संभाला और 1999 में जामे शहादत नोश किया। वो महज 15 साल की उम्र से फौज की कमान पाकर फतूहात हासिल करने लगे। टीपू सुल्तान को सन्नतो हरफत और साइंस से बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने तारीख़े इंसानी में पहली मर्तबा रॉकेट का फौजी इस्तेमाल किया और रॉकेट के इस्तेमाल के लिए एक हदायती किताब फातिहुल मुजाहिदीन भी लिखी। वो हिंदुस्तान के पहले देसी हुक्मरान थे जिन्होंने ये गुर पाया कि कौमों की तरक्की का राज सन्नती पैदावार में है और इस मकसद के लिए उन्होंने सल्तनत में कई फैक्ट्रियां लगवाईं। अंग्रेजों ने बादअज़मर उनको बदनाम करने के लिए बहुत काम किया। तारीख में अंग्रेजों ने अपने से 2 दुश्मनों से इतना खौफ खाया और इतनी नफरत की कि उनके नाम पर अपने कुत्तों के नाम रखे। एक था नेपोलियन और दूसरे थे टीपू शहीद। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेजों ने उनकी अंगूठी और तलवार को उनकी लाश से एक ट्रॉफी के तौर पर लूटा और बदनाम करने की इस मुहिम के तहत अंग्रेजों ने इस लूटी हुई अंगूठी पर राम कुनंदा करा दिया और मशहूर कर दिया कि ये टीपू सुल्तान ने खुद लिखवाया हुआ है। हालांकि टीपू सुल्तान एक रासिकुल अकीदा मुसलमान थे और उनकी बुतप्रस्त हिंदुओं से दुश्मनी किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। 20वीं सदी के अवाइल में ही टीपू सुल्तान को मजीद बदनाम करने के लिए उनकी कोई दस्तावेजात वगैरह भी दरियाफ्त कर ली गई, जिनमें ये लिखा हुआ था कि वो मंदिरों और पुजारों को बैतुल माल से काफी रुपया पैसा देते ताकि हिंदू वहाँ पूजा पाठ करें। हालांकि सुल्तान ने अपनी मुमलकत खुदादाद में शरई कवानीन नाफिज किए हुए थे और हिंदुओं से तो इन्हें इतनी नफरत थी कि उन्होंने बहुत से शहरों के हिंदू नामों की बजाय उनके इस्लामी नाम रख दिए। मसलन मंगूर को जलालाबाद, पैपूर को सुल्तानपट्टनम, गोटी को फैज हसार, रत्नागढ़ी को मुस्तफ़ाबाद और कोज़िकोडे को इस्लामाबाद का नाम दिया। यानी वो बरे सगीर के वो पहले मुबारक हुक्मरान थे जिन्होंने इस्लामाबाद के नाम पर शहर पर हुक्मरानी की। लेकिन ये सब प्रोपेगेंडा इस जुल्म के मुकाबले में बहुत कम है जो हम सबके जहनों में टीपू शहीद की शख्सियत के बारे में बना दिया गया है। क्या ये मुमकिन है कि अपने मुल्क में शरीयत नाफिज कर देने वाला शख्स खुद पर शरीयत नाफिज ना कर सके? नाज़रीन कराम, मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के इस मरहला पर रियासत मैसूर मुसलमानाने हिंद के लिए तक़वियत का बाइस थी, जिसके हुक्मरान सुल्तान हैदर अली ने मुसलसल जिद्दोजहद से 1761 में एक मुस्तहकिम रियासत कायम कर दी थी। सुल्तान हैदर अली और अंग्रेज़ों के दरमियान 1767 से लेकर 1769 तक बहुत सी जंगें हुई, जो बिलाखिर 29 मार्च 1769 को अंग्रेज़ों की शिकस्त फाश पर ख़त्म हुई। इन मार्कों में नौजवान टीपू सुल्तान के जंगी जौहर खुलकर सामने आए और उन्होंने एक सिपा सालार की हैसियत से अपनी सलाखतों की हर किसी पर धाक बिठा दी। 1780 में मैसूर की दूसरी जंग शुरू हुई, जिसके दौरान नवंबर 1782 में कैंसर के फोड़ के बायस सुल्तान हैदर अली बीमार हो गए और 17 दिसंबर 1782 को इंतकाल कर गए। इन हालात में टीपू सुल्तान 26 दिसंबर 1782 अपने वालिद के छोड़े हुए तख्त पर बैठे। विरसे में उन्हें एक वसी सल्तनत मिली थी जिसका नाम उन्होंने सल्तनत खुदादाद मैसूर रखा और अपने लिए नवाब टीपू शाह बहादुर का लक़्ब इख्तियार किया। ये सल्तनत 80,000 मुरब्बा मील पर फैली हुई थी, जिसकी फौज 88,000 अफराद पर मुश्तमिल थी। टीपू सुल्तान ने श्रंगापट्टनम में एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद आला तामीर कराई। टीपू सुल्तान को इस हकीकत का इदराक था कि अंग्रेज साम्राज्य पूरे हिंदुस्तान पर काबिज होना चाहता है ताकि यहाँ का मालो दौलत लूट सके, और वो एक इंतहाई ज़िरक हुक्मरान थे। लिहाजा हिंदुस्तान की हर रियासत को अंग्रेज़ों के खिलाफ इत्तेहाद की दावत दी, मगर उन रियासतों के मुफाद परस्त हुक्मरान टीपू सुल्तान की दूर अंदेशी को समझने से कासिर रहे। दूसरी जानब अंग्रेज़ों ने अपनी रवायती पॉलिसी तकसीम करो और हुकूमत करो पर अमल करते हुए बाज़ रियासती हुक्मरानों को बावर कराया कि टीपू सुल्तान तोसीब पसंदी का ख्वाहिशमंद है। रियासती हुक्मरान ये बेबुनियाद इल्ज़ाम सुनकर भड़क उठे।
یہ حکمران ٹیپو سلطان کی حب الوطنی اور بصیرت کو سمجھ جاتے تو آج ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ اسی طرح ٹیپو سلطان نے سفارتکاری کے ذریعے سلطنت عثمانیہ اور دیگر ممالک سے بھی انگریزوں کے خلاف مدد لینے کی کوشش کی، مگر ان کی کوشش کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی۔ مارکے پر مارکے سر کرنے والے سلطان کی زندگی کا فیصلہ کن مارکہ فروری 1799 کے آخر میں شروع ہوتا ہے، جب جنرل ہیرس کی قیادت میں 21,000، نظام حیدر آباد کے 16,000 اور جنرل سٹورٹ کے ماتحت 7,000 سپاہی میسور پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑے۔ دراصل 1798 میں جب لارڈ ویلیز نے ہندوستان کے گورنر جنرل کا منصب سنبھالا، اس نے سب سے پہلے یہاں کے سیاسی حالات کا بغور جائزہ لیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ماسوائے میسور کے ہندوستان کی بقایا تمام ریاستیں باہمی اختلافات اور دور اندرونی انتشار کے باعث زوال میں ہیں۔ پورے ہندوستان کو برطانیہ کے زیر نگین لانے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ صرف اور صرف ٹیپو سلطان ہی ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے اس نے ٹیپو سلطان کے بیرونی روابط ختم کرنے کی منصوبہ بندی کی اور فرانسیسی افواج کو بحیرہ روم میں غرق کر دیا تاکہ وہ ٹیپو سلطان کی مدد کے لیے ہندوستان نہ پہنچ سکے۔ سلطنت عثمانیہ کا خلیفہ سلطان سلیم تو پہلے ہی ٹیپو سلطان کو انگریزوں کے خلاف نہ لڑنے کا مشورہ دے چکا تھا۔ ٹیپو سلطان سے ہمدردی رکھنے والی بہت سی ریاستیں خود اپنا دفاع کرنے میں مصروف تھیں کہ جا کے ٹیپو کی مدد کے لیے آتی۔ ناظرین کرام، اس دوران انگریزوں نے ٹیپو سلطان کی حکومت کے کچھ ملت فروش وزراء سے بھی ساز باز کر لی اور ان سے یہ عہد لے لیا کہ وہ انگریز افواج کے حملے کے وقت ٹیپو سلطان سے غداری اور انگریزوں سے وفاداری کا مکروہ کھیل کھیلیں گے۔ دوسری جانب لارڈ ویلیزلی نے اپنے بیانات اور خطوط سے ٹیپو سلطان کو باور کرایا کہ انگریز ان سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں اور ان سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ محض یہ ایک چال تھی جس کا مقصد ٹیپو سلطان کو اپنی جنگی تیاریوں اور حملے کے ارادوں کے متعلق بے خبر رکھنا تھا۔ جب حملے کی تیاری مکمل ہو چکی تو لارڈ ویلیزلی نے ٹیپو سلطان کو جنگ سے بچنے کے لیے توہین آمیز شرائط پر مبنی ایک خط ارسال کیا۔ شیر دل ٹیپو سلطان کے نزدیک ایسی ذلت آمیز شرائط قبول کرنا در حقیقت انگریزوں کی غلامی کے مترادف تھا۔ ٹیپو سلطان نے ان شرائط کو رد کر کے انگریزوں کا میدان جنگ میں مقابلہ کرنے کا جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ اس مارکہ حق و باطل کے دوران جہاں ٹیپو سلطان اور اس کے جان نثار نے ہر قدم پر جرأت ایمانی کا مظاہرہ کیا، وہاں ملک و ملت کے غداروں نے قدم قدم پر ٹیپو سلطان کو دھوکہ دیا اور بغیر کسی مزاحمت کے انگریزوں کے لیے سرنگا پٹم پہنچنے کی راہ ہموار کی۔ ان غداروں میں میر صادق، میر معی الدین، میر قمر الدین، میر قاسم علی، میر غلام علی لنگڑا شامل تھے۔ ان غداروں کی معاونت کے باعث انگریزوں اور ان کی اتحاد افواج نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ تب ٹیپو سلطان کو بھی یقین آ گیا کہ اس کے وزیر اور افسر خاصی بڑی تعداد میں دشمن سے ملی بھگت کر چکے ہیں۔ تب آپ نے اپنی فوج میں شامل فرانسیسی افسر سے مشاورت کی۔ فرانسیسی دستہ کے کمانڈر جنرل موسیٰ نے ٹیپو سلطان سے کہا، ان حالات میں آپ کا یہاں رہنا مناسب نہیں، بہتر ہوگا کہ آپ نقدی و ہیرے جواہرات سمیٹ کر ماں اہل و عیال راتوں رات یہاں سے نکل جائیں اور قلعہ کی حفاظت ہم پر چھوڑ دیں، ہم آپ کی طرف سے انگریزوں سے خود نمٹ لیں گے۔ ناظرین کرام، ٹیپو سلطان فرانسیسی فوجیوں کی وفاداری، احسان شناسی اور مصیبت کی اس گھڑی میں جذبہ اثار و قربانی سے بے حد متاثر ہوئے اور کہا کہ میں تم جیسے وفاداروں کو دشمن کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے تو یہ گوارا ہے کہ میری سلطنت چلی جائے، لیکن میں تمہیں دشمن کے حوالے کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ انگریزوں نے منصوبے کے مطابق جنرل بیرٹ کی قیادت میں سرنگا پٹم کے قلعہ پر کئی اطراف سے حملہ کر دیا۔ قلعہ کے دروازے بند ہونے کے باعث ٹیپو سلطان 3 اطراف سے محصور ہو گئے تھے۔ ہر جانب سے ان پر گولیوں کی بچھار ہو رہی تھی، لیکن وہ مرد مجاہد دشمنوں کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے۔ اس موقع پر ٹیپو سلطان کے نو مسلم خادم غلام راجہ خان نے انہیں آواز دے کر کہا کہ حضور، اگر آپ اب بھی اپنی جان کی حفاظت کی خاطر خود کو دشمن کے حوالے کر دیں تو وہ آپ کے رتبے کا لحاظ کر کے آپ کی جان بخش دیں گے۔
یہ بات سن کر ٹیپو سلطان جلال میں آ گئے اور غصہ سے کانپتے ہوئے بآواز بلند ایک تاریخی جملہ کہا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ خاموش رہو، میرے نزدیک شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، وہاں میدان کربلا کی تاریخ دہرائی جا رہی تھی۔ ٹیپو سلطان کے جسم میں مزید کئی گولیاں پیوست ہو چکی تھیں۔ وہ شدید زخمی تھے مگر آخری سانس تک دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے۔ کسی غدار نے ٹیپو سلطان کی طرف اشارہ کر کے انگریز افسروں کو بتایا کہ ان کا اصل ہدف یہاں موجود ہے، لہٰذا انہوں نے فوج کی ساری طاقت اس طرف جھونک دی۔ قلعہ کی فصیل سے بھی گولیوں کی بارش برسنے لگی، جن میں سے ایک گولی ٹیپو سلطان کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ زخمیوں سے چور مگر جرأت ایمانی سے سرشار ٹیپو سلطان نے اس حالت میں بھی انگریزوں کو تحت طیق کر دیا، مگر دور سے دشمن کے ایک سپاہی نے بندوق سے تاک کر نشانہ کیا، جس کی گولی ٹیپو سلطان کی کن پٹی پر لگی اور چند ہی لمحوں میں یہ آفتاب حریت اور فخر ملت اپنے معبود سے جا ملے۔ ناظرین کرام، در حقیقت اسلامیان ہند کا یہ قابل فخر ثبوت دشمنوں سے زیادہ بے وفا اپنوں میں گھرے ہوئے تھے۔ جب انہیں اپنوں کی غداری کا یقین ہو گیا، تب بھی دل برداشتہ ہونے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان جنگ میں اتر گئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ انہوں نے انگریزوں کی غلامی کا طوق پہننے کی بجائے شہادت کو گلے لگانا قبول کر لیا۔ ٹیپو سلطان کی آخری آرام گاہ گنبد سلطانی کہلاتی ہے۔ یہ سرنگا پٹم کے لال باغ میں واقع ہے۔